کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جسے دنیا کے 4 سب سے بڑے ذہین انسانوں میں سے ایک مانا جاتا تھا؟ وہ ریاضی داں، حکیم، سیاست داں۔ اس کے علاوہ اس شخص نے مختلف علوم پر 200 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں منطق، فلسفہ، اخلاقیات اور موسیقی شامل ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم فلسفی ابو نصر فارابی کی۔ تاریخ کی وسیع اور پراسرار صحرا میں کچھ ایسے نام جگمگاتے ہیں جو صدیوں کے اندھیروں میں بھی روشنی بن کر جلتے رہتے ہیں۔ یہ ان ذہنوں میں سے ایک ہی کہانی ہے جس نے علم کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ نظام عقل کو عصر نو ترتیب بھی دیا۔ بغداد، سمرقند، فرغانہ کی سرزمین پر ایک ایسا ذہن ابھرا جسے لوگ صدیوں بعد دوسرا استاد کہنے پر مجبور ہوئے۔ یہ ایک مفکر، سائنسداں اور فلسفی کی کہانی ہے جس نے وقت کی سرحدوں کو چیر دیا اور آج بھی ہر اس دل میں زندہ ہے جو علم سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، سیاسی ویک کی اس خصوصی پیشکش میں ہوں ڈاکٹر حمیدہ خان۔ الفارابی کا پورا نام ابو محمد نصر محمد بن ترکان الفارابی ہے۔ ابو نصر فارابی 872 عیسوی میں ترکستان کے شہر فاراب میں پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے آپ فارابی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کافی تنگستی غربت میں گزری، مگر علم کی جستجو آپ نے انتہا کی تھی اور غربت بھی آپ کو تعلیم سے دور نہ کر سکی۔ علم کے شوق نے انہیں سمرقند، بخارا، ترکستان، بغداد اور دمشق تک کا لمبا سفر صرف علم کی تلاش میں طے کیا۔ فارابی نہ صرف ایک عظیم فلسفی تھے بلکہ حکیم، سیاستداں اور موسیقی کے ماہر بھی تھے۔ انہیں المعلم الثانی یعنی دوسرا استاد کہا جاتا ہے کیونکہ فلسفے میں انہیں ارسطو کے بعد سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم پر لکھی، جن میں منطق، فلسفہ، اخلاقیات، سیاسیات اور موسیقی شامل ہیں۔ فارابی کی سب سے مشہور کتاب المدینۃ الفاضلات ہے، جس میں انہوں نے ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب الموسیقی الکبیر موسیقی کے اصولوں پر لکھی گئی ہے۔ یہ ایک شاہکار تصنیف ہے جو آج بھی مشرق اور مغرب میں پڑھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فارابی تقریباً 70 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفے کو یونانی دنیا میں متعارف کروایا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ الفارابی اپنی چارپائی پر بیٹھے پوری توجہ اور انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ انہوں نے بتی کو اونچا کیا، روشنی ہوئی تو ضرور، مگر بہت جلد ختم بھی ہو گئی۔ دیے کے اس طرح سے بجھانے سے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی کوٹری سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھے۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ آرام سے سو رہے تھے۔ اتنے میں ان کی نظر روشنی کی ایک لکیر پر پڑی جو شاید کسی دور دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی ان کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ گھر کے پاس گشت کرنے والے چوکیدار سے آ رہی ہے۔ درخواست کی کہ ان کے پاس جو لالٹین ہے اسے وہ یہاں پر کچھ دیر رکھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر کچھ دیر ٹہل جائیں تو میں اس لالٹین کی روشنی میں سبق یاد کر لوں۔ اس دن تو چوکیدار مان گیا، مگر دوسرے دن چوکیدار ٹھہرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو ابو نصر فارابی چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ وہ لالٹین کی روشنی میں سبق یاد کر سکے۔ فارابی کے اصول علم کا یہ بے مثال واقعہ علم حاصل کرنے والوں اور علم سے محبت رکھنے والوں کے لیے رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ ہے۔ ابو نصر فارابی نے زندگی کے تقریباً 50 سال حصول علم میں صرف کیے۔ آپ نے زیادہ تر وقت مسیحی طبیب کی ہمراہی میں گزارا جن کا نام یوحنا بن ہیلن تھا، جو آپ کے استاد محترم بھی تھے۔ آپ نے علم، ریاضی، فلسفہ، طب، سائنس، منطق کے علاوہ موسیقی کا بھی علم حاصل کیا اور اس پر تحقیق بھی کی۔ آپ کو ارسطو کے بعد بڑا فلسفی مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ فارابی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ سر پر ایک لمبی ٹوپی، ترکی لباس میں قلندرانہ شان سے چلے اور رے کے مقام پر پہنچے۔ ملک رے کا امیر صاحب ابن عباد موسیقی کا بہت شوقین اور فارابی کا نادیدہ قدردان تھا۔ اسے کمالی شوق تھا کہ فارابی اس کے دربار میں آ جائے۔ امیر نے تحفے تحائف بھیجے اور کوششیں کی کہ وہ کسی طرح راضی ہو جائے، مگر وہ امیر کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد ایک روز اتفاقاً فارابی گھومتا پھرتا اسی قلندرانہ شان سے امیر کے دربار میں آ پہنچا۔
دربار جمع تھا۔ فارابی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ فارابی کو کسی نے پہچانا نہیں اور اس کی وضاحت دیکھ کر سب نے اس کی ہنسی اڑائی۔ فارابی خاموش رہا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھا، لوگ اسے دیکھنے لگے۔ فارابی نے کمال ہنرمندی سے ستار بجانا شروع کیا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ اتنے میں سب پر مدہوشی طاری ہو گئی اور سب سو گئے۔ پورا دربار نیند کی آغوش میں ڈوب گیا۔ فارابی اٹھا، اپنا جھولا سنبھالا اور ستار پر یہ جملہ لکھ کر دربار سے نکلا اور بغداد روانہ ہو گیا۔ ابو نصر فارابی دربار میں آیا، لیکن تم نے اس کی ہنسی اڑائی، اس لیے وہ سلا کر سب کو غائب ہو گیا۔ اہل دربار جب ہوش میں آئے تو سب کہنے لگے، یہ کون با کمال آیا تھا؟ وہ فن کا ایسا ماہر تھا، کاش ہم اس کو پا جاتے۔ یکایک کسی کی نظر ستار پر پڑی تو دیکھا کہ فارابی کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبارت پڑھ کر سب چلا اٹھے، وہ اجنبی فارابی تھا، فارابی۔ سب نے بہت افسوس کیا، فوراً چاروں طرف تلاش کے لیے گھوڑے دوڑائے، مگر فارابی نہ مل سکا۔ فارابی اکثر یہ نصیحت کرتے تھے طالب علموں کو کہ ایک اچھے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ حرص، طمع، جلن، حسد، غصہ، غیبت اور برائی ان سب سے بالکل دور رہے۔ وہ ایسے لوگوں کے قریب ہی نہ جائے، وہ اچھے اور شریف لوگوں میں رہے۔ فارابی آگے کہتے ہیں کہ انسان علم کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہرگز نہ بنائے۔ یاد رکھو، جس شخص کا علم اس کے اخلاق و عادات کی اصلاح نہ کرے اور اسے سچا اور باعمل نہ بنائے، اس کا علم ناقص اور بیکار ہے، وہ آخرت میں سعادت کا مستحق نہ ہوگا۔ کسی انسان کو پورا کمال انسانیت صرف اچھے علم اور اچھے عمل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اخلاق و عادات اچھے ہوں، شیریں زبان ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ سعادت کی تکمیل عمدہ اخلاق و عادات اور اعمال صالح سے ہوتی ہے، جس طرح ایک درخت کی تکمیل اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فارابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اس دنیا کو منتظم اور مدبر ہے، اور فرشتوں کا بہت بڑا روحانی گروہ اس دنیا میں انسانی اعمال اور افعال کی نگرانی کرتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ حق کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن جائے۔ فارابی انسانیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور فطری زندگی یہ ہے کہ انسان تفکر اور تدبر سے کام لے، وہ اس جاہلی تمدن کی زندگی کو ترک کر کے سعادت کی طرف لوٹ آئے۔ صحیح تفکر اور تدبر، پاکیزہ خیالات، اعمال صالح اور حسن اخلاق انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں۔ خدا کی عظمت کا اظہار، نماز اور روزہ، تسبیح و تقدس اور اعمال صالح اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور موت کے بعد وہ عظیم الشان صلہ کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم باکمال اور اعلیٰ دماغ اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنے علم کا سچا شوق اور سچی لگن رکھتا ہو، وہ تندرست اور اچھے مزاج کا ہو، وہ عمدہ اخلاق و عادات کا پابند ہو، غور کرنے اور سوچنے کا عادی ہو۔ سچا طالب علم وہ ہے جو دیانت دار، مستعد اور محنتی ہو، وہ وقت کا پابند ہو، قناعت پسند ہو، صاف ستھری اور سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہو۔ فارابی نے 950 عیسوی میں دمشق میں وفات پائی۔ ایران کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کا نام سب بڑے احترام سے اور ادب سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا دیا جو الفارابی نے جلایا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، موجودہ دنیا میں سائنس کی جو شاخیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات گراں قدر ہیں۔ تمام نمایاں ایجادات مسلمانوں کے گولڈن ایج میں ہوئی، جنہیں ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ہیروز کے بارے میں، ان کے ایجادات و کارناموں کے بارے میں معلومات پہنچائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔